ombong menggerang rantai kutel mandan nyusah. Kuyo gundul kesana aku sering ngampek kendul. Gendru tela-telo tampak lo yo. Serang kau jalannya miring-miring doyong belum selesai menapu nong cinong. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong cinong. Ropak moyo pulang jalannya ke loyong. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ इकबाल अमान मलक जी ऑफिशियल पे। आज हम आए हैं नए एक व्लॉग के साथ जिसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये थी कि जो इतने दिनों के साथ क्या कहते हैं शोर मचा हुआ था, वो यानी कि पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान का सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात हुई है, एक थोड़ी सी बातें हुई हैं जो फिर मीडिया में भी आई हैं। क्योंकि जब से ये साइफर केस चल रहा था तो तमाम लोगों का यही था कि इमरान खान साहब का ओपन यानी कि केस चलना चाहिए या इमरान खान को अदालत में आना चाहिए, ताकि एक ये हो कि इमरान खान का लोगों के साथ एक राब्ता रहे। लेकिन कुछ अदारे या कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि इमरान खान की झलक लोगों को नज़र ना आए। तो आज भी यानी कि पहली जो समाअत हुई थी तो उसमें तो कोई यानी कि बंदे ही नहीं जाने दिया था, लेकिन आज कुछ सहाफ़ी जो थे और कुछ यानी कि पब्लिक के 3-4 बंदे वो यानी कि इमरान खान के उस ट्रायल में मौजूद थे। तो फिर उधर उनकी इमरान खान से बातें भी हुई, तो जो फिर उन्होंने ये बातें मीडिया में भी रिपोर्ट की। तो पहली दफ़ा यानी कि इमरान खान कह सकते हैं आप, पहले तो उनके वकला के ज़रिए बातें आती थी या फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए बातें आती थी, लेकिन आज पहली दफ़ा उन्होंने मीडिया के चंद बंदों से कुछ गुफ्तगू की है। तो सबसे पहले तो उन्होंने यानी कि थोड़े से बड़े कॉन्फिडेंट थे, डटे हुए थे, स्पोर्ट्समैन हैं, तो स्पोर्ट्समैन जो होता है वो मुश्किल हालात में भी जीना सीखता है। तो जिस तरह पहले यानी कि कहा जाता था कि इमरान खान शायद 2 दिन भी जेल में ना गुजार सकें, लेकिन इमरान खान बड़े पुरसकून और बड़े यानी कि ठीक तरीके के साथ जेल में रह रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा उनको मसला नहीं है। फिर उन्होंने कुछ बयान दिए जिनमें से काफ़ी यानी कि बहस तलब भी हैं, उन पे काफ़ी बहस भी की जा सकती है। तो वो उन्होंने उधर बात की जिसमें सबसे ज़्यादा वो उन्होंने यानी कि ये कहा कि मैं यानी कि 9 मई का जो वाक़या है ये नवाज शरीफ के लंदन प्लान का हिस्सा है और ये बाकायदा तहरीरी शक्ल में प्लान मौजूद था। अब इस बात को यानी कि कैसे बंदा कोई मान ले कि जब वो अभी जो हसन न्याजी है वो नवाज शरीफ का भांजा तो नहीं है, या जो क्या कहते हैं उधर पिंडी में जो लोग गए थे, या जो आपकी वो सनम जवेद, तैयबा और खतीजा और बड़ी यानी कि इस तरह की ख़वातीन थी, वो सारी आपकी थी। फिर यास्मीन राशिद भी यानी कि उस जुलूस में साथ ही, चलो कोर कमांडर के हाउस तक अगर वो नहीं गई तो क्या कहते हैं कि फिर मुराद सईद के जो वीडियो बयान है, फिर जो तमाम कारकुन यानी कि 10,000 ये कहते हैं कि 10,000 बंदे पकड़े गए हैं, तो वो तमाम कारकुन जो हैं वो पीटीआई की थे। यानी कि जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है या जब आजकल तो ये होता है कि बंदे की ना फेसबुक से या ट्विटर से वो बंदे को देखते हैं कि ये बंदा कौन है और ये किस तरह की पोस्ट करता है, तो उनमें से गिरफ्तार होने वालों में से तो कोई नवाज शरीफ का बंदा नहीं निकला। तो बड़ी यानी कि एक मैं कह सकता हूँ कि कोई इतनी समझ बूझ वाली बात नहीं थी, क्योंकि पहले वो खुद भी कहते रहे हैं कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करोगे तो ये तो फिर मेरा कारकुन है, ये तो रद्द अमल आएगा। और फिर जब आपको अदालत से लेट छोड़ रहे थे तो बड़े यानी कि धमकी अवेज उन्होंने बात की थी उधर, और कहा था कि फिर अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो फिर इस तरह का रद्द अमल आएगा। तो यह उस वक्त तो आप इनको ओन करते थे और आज तक उनको ओन करते हैं और मजम्मत नहीं की, तो आप यकदम ये कह दें कि 9 मई जो है वो नवाज शरीफ ने करवाया था लंदन में बैठ के, तो ये यानी कि बच्चों जैसी बातें हैं, इस पे यकीन नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने यानी कि कसम उठा के कहा कि मैंने निकाह से पहले तक बुशरा बीबी को नहीं देखा था, निकाह के वक़्त ही मैंने बुशरा बीबी का चेहरा पहली दफ़ा देखा। तो इस पे भी ओन चौधरी ने कहा कि अगर मैं सारी बातें बता दूं कि ये कैसे बुशरा बीबी से मिला करते थे तो फिर ये अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब इस पे मैं कोई इतना ख़ास तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस तरह वो कह सकते हैं कि अब उनका एक पर्सनल मैटर है, इसके बारे में कोई सियासी मौजू तो है नहीं कि जिस पे इतने ज़्यादा बात की जाए। नहीं देखा या देखा
اس پہ کوئی یعنی کہ نہیں ہم بات کریں گے۔ باقی انہوں نے کہا کہ الیکشن پھر پی ٹی آئی جیتے گی، جیت جائے گی بھائی پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی کے بندے کھڑے ہوں گے تو الیکشن پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں نا کینڈیڈیٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ جماعت کی مقبولیت بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اور خاص کر جب یہ نئی حلقہ بندی ہوئی ہے اور ایک حلقے میں 10-10 لاکھ ووٹر ہیں، تو اس ووٹر 10-10 لاکھ ووٹر کے میں جماعت کا لیے بھی ہر جماعت کے بھی کچھ نہ کچھ ووٹ تو ہوں گے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یعنی کہ ووٹر کی بھی بہت اہمیت ہے، لیکن ساتھ کینڈیڈیٹ کو بھی نظر انداز کر دینا کہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اگر کینڈیڈیٹ آپ کو ملیں گے اور سٹرانگ کینڈیڈیٹ ملیں گے تو آپ جیت جائیں گے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کا ایک بیان ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا کہ میں کسی کے ساتھ ڈیل کر کے باہر چلے جاؤں۔ اب یہ ایک سانس میں یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ مذاکرات ہی نہیں ہو رہے، کوئی آپ کو مل ہی نہیں رہا، حالانکہ کچھ یوٹیوبر یا پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں عمران خان سے، اور عمران خان سے ڈیل مانگی جا رہی ہے، وہ تو کہہ رہے تھے عمران خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں لیکن عمران خان ڈیل دے نہیں رہا۔ لیکن جب آپ سے مذاکرات ہی نہیں ہو رہے تو پھر ڈیل کون دے گا؟ یعنی کہ مذاکرات، اور پھر جب آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں گے تو پھر کوئی ڈیل کی باتیں ہوں گی، پھر کوئی باہر جانے کی باتیں ہوں گی یا اندر جانے کی باتیں ہوں گی۔ ابھی تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، تو جب مذاکرات نہیں ہو رہے تو پھر ڈیل بھی نہیں ہو رہی۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ میں آخری سانس تک لڑوں گا اور میرے جو کارکن ہیں وہ مایوس نہ ہوں۔ اچھی بات ہے جی، جیلیں جو ہوتی ہیں وہ بڑا نیا سوچ دیتی ہیں، بندے کے پاس تنہائی ہوتی ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے، لوگ کتابیں لکھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں تو ایک نیا عمران خان ہو، جن کو سیاست کا یا پاکستان کے حالات کا اور زیادہ پتہ ہو۔ لیکن ساتھ میں وہ جنرل نعیم لودھی شاید پتہ نہیں کس کی بہاف پہ کوئی ڈیل کی یا منت سماجت کر رہا ہے، شاید وہ پھر کوئی باہر والے لوگ ان کو کہہ رہے ہوں کہ آپ صلح کروا دیں، کیونکہ عمران خان سے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ عمران خان ڈیل کریں گے۔ دیکھیں اب اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ ملک ریاض اور شہزاد اکبر کے جو ہے نا وہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، جو القادر ٹرسٹ والا کیس تھا۔ تو آپ دیکھیں ان کی گرفتاری کے لیے اب پھر شاید انٹرپول سے رابطہ کیا جائے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ ملک ریاض صاحب اب دوبارہ پاکستان میں آئیں، وہ باہر ہی رہتے ہیں دبئی میں، اور شاید دبئی میں ہی رہیں۔ باقی جو حلقہ سندھ کی حلقہ بندی ہیں ان پہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون نے اپنے اعتراض جمع کروائے ہیں، کہ ایم کیو ایم والوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمشنر جو سندھ ہے اس کو چینج کیا جائے۔ تو ان کو جو حلقے بنے ہوئے ہیں ان پہ اعتراض ہے، وہ اعتراضات انہوں نے جمع کرا دی ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انتخابی ایڈجسٹمنٹ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس پہ بات چیت ہوئی ہے، اور شاید کے پی کے میں اور سندھ میں تو 100% ہے، اور کے پی کے میں بھی شاید کچھ جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو کیونکہ یہ کافی عرصے سے اکٹھے ہی چل رہے ہیں تو کوئی مذائقہ یا کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ باقی جو عدالتوں سے خبریں یہ ہیں کہ جسٹس عقیل عباسی صاحب جو سینئر موسٹ جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے، ان کو اب پرماننٹ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے، اور بڑے سینئر موسٹ جج ہیں۔ ساتھ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، تو جوڈیشل کمیشن میں ایک نا سابقہ جج بھی ہوتا ہے ریٹائرڈ، جو پہلے سرمد جلال عثمانی صاحب تھے، تو اب ان کی جگہ پہ ایک اور جسٹس منظور ملک صاحب کو تعینات کیا گیا ہے۔ بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی، بڑے آئین پہ چلنے والے ہیں۔ دیکھیں اب، اور پھر ساتھ میں اس میں ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ججز کی تقرری کا نا کوئی رولز نئے بنائے جائیں، اور جس میں یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس میں اسلام آباد سپریم کورٹ بار کے بھی اس میں لوگ ہوں گے اور باقی لوگ بھی ہوں گے۔ دیکھیں اس میں اب آگے کیا نکلتا ہے۔ اور منظور پشین جو ہیں وہ جنہوں نے بہت زیادہ دفعہ گرفتاری ہونے کے ریکارڈ بنا چکے ہیں، وہ ایک دفعہ پھر گرفتار ہو چکے ہیں، چمن سے وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کو پھر یعنی کہ جیل میں جانا پڑ گیا، آپ دیکھیں اب ان کو کب ضمانت ملتی ہے۔
چمن کے اوپر بھی نا کافی ٹینشن چل رہی ہے، حکومت کا اس طرف اتنی توجہ تو نہیں ہے، یا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ 40 سال کے پالیسی آپ نے ایک دم چینج کر دی ہے اور کہا ہے کہ 1 مہینے میں بندے نکل جائیں، تو وہ نہیں نکل سکتے۔ اور پھر تجارت ان کی اتنی زیادہ تھی، اتنا زیادہ آنا جانا تھا، یہاں تو ان لوگوں کو، یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو کس طرح یعنی کہ سہولت دے سکتی ہیں تاکہ ان لوگوں کے مسئلے حل ہوں۔ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا، اگر امریکہ اور کینیڈا جیسے اچھے تعلقات ہوں یا اچھے ہمسائے ہوں تو پھر تو شاید آپ شناختی کارڈ پہ بھی ایک دوسرے کے ملک پہ آ جا سکتے ہوں اور تجارت بھی آپ کھلے عام کر سکتے ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے سمگلنگ کرنی ہے، ٹیکس بھی نہیں دینا اور چیزیں ایسی لے کے آنی اور ادھر آ کے بیچنی ہے، یا پھر جو ادھر سے لوگ آئیں گے ان میں سے پھر دہشت گردی بھی ہوگی، اور پھر جو دہشت گردی کی وارداتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اور اس میں 90% افغانستان کی TTP شامل ہے، تو پھر آپ کس طرح کہیں گے کہ ہم کو اس چیزوں کو نارمل کر دیا جائے؟ پھر تو حکومت یا جو اسٹیٹ ہے وہ تو یہی کرے گی کہ ان پہ سختیاں کرے گی، یا آپ پاسپورٹ پہ اور ویزے پہ آئے جیسے باقی دنیا کا چلن ہے اسی طرح آپ کریں۔ دیکھیں وہ کافی لوگ ادھر اکٹھے ہیں اور اجتماع اور مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، تو دیکھیں ان کو کب حکومت کی بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے یا وہ حکومت کو ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔